کوشچن ہے سر، ایک تو بھی اس بات سے ایک میرا اپنا کوشچن ہے، ایک ابھی بعد سے ایک سوال اٹھا تھا کہ آپ بول سے کہ تو اسلام بچاؤ تو مسلمان بچاؤ، تو اگر تم اسلام بچا رہے ہو تو مسلمان تو آٹومیٹکلی بچ رہے کیونکہ اسلام. نہیں، بہت اچھا سوال ہے. نہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کس متن میں یہ بات کی ہے. نظام لانے کی کوشش کریں گے تو مسلمان تو مریں گے، اسلام بچائیں گے تو مسلمان تو مریں گے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کون بنانا دے گا نظام؟ کئی کوششیں ہوئی ہیں، آپ کا سمجھنے پہلے میں نے کوئی نیا آئیڈیا دیا آپ کو، قربانی تو دینی پڑے گی. تو یہ نہیں ہوتا کہ میں مسلمان بچاؤں. یا آپ میری چھوڑیں سر، مودودی صاحب کی بھی چھوڑیں کہ یہ تو مولوی لوگ ہیں، داڑھی والے ہیں. بینجامن فرینکلن امریکہ کا صدر، اس کا ڈائریکٹ کوٹ بتاتا ہوں، وہ بھی انارکی میں آیا تھا نا، کہ if I have to choose between righteousness and peace. رائٹیسنس کیا ہوتا ہے؟ جو صحیح بات ہے، حق بات کرنی، راست بازی کو رائٹیسنس کہتے ہیں. اور امن کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان کی جان محفوظ ہے، امن اسے کہتے ہیں نا. if I have to choose between righteousness and peace, I would choose righteousness. کہ مرنا پڑے گا کچھ لوگوں کو اگر راست بازی پوری کریں، اگر حق کا کام کرنا ہے تو خطرے میں تو آؤ گے لوگ. نبیوں نے یہی بات کر کے بتائی ہے کہ if I have to choose between righteousness and peace. یہ میرا کوٹیشن ہے نہیں، یہ بینجامن فرینکلن کی ہے. وہ بولے تو ٹھیک، مودودی بولے تو نہیں ایکسٹریمسٹ ریڈیکل. یہ کیا بات ہوئی؟ جب ایگزیکٹ وہی جملہ گورا بول رہا ہے تو وہ سائنس ہے، بڑی بات ہے، کول، اس کو کول، ہم ماننے کے لیے تیار. کیوں؟ پرائمنگ ہوئی ہے نا، یہ ہے ہمارے اوپر سوچ کا پورا پہرا. جو اندر کی فطرہ ہے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اللہ نے اپنی فطرہ بنایا، خود بولتی ہے کہ بھائی رائٹیسنس کا مطلب نظام بچانا ہے یا امن میں. اور یہ بات ہم سب کو پتہ ہے. امن کے اندر غلامی چاہیے، ٹھیک ہے، یا پھر بدامنی کے تھرو سرداری چاہیے. بھائی بدامنی کے تھرو ہی سرداری چاہیے، غلامی تو نہیں چاہیے ہمیں. بدامنی تو کرنی پڑے گی، چمچ تو ہلے گا تو تب طوفان تو آئے گا، تب جا کے چینی جو ہے نا مکس ہوگی. سر میرا سوال جو ہے وہ ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ ریلیٹڈ ہے. جیسے آپ نے اپنی پاس ویڈیوز میں بہت بولا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہماری یوتھ کا اور مسلم سوسائٹی کا یہی ہے کہ لوگ دہری ہو رہے ہیں. تو ایز اے مسلم ہمارے پر کیا رسپانسبلٹی آتی ہے؟ کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنی نالج میرے خیال میں نہیں ہے کہ ہم ان کو کاؤنٹر آرگومنٹ دے سکیں، کیونکہ وہ کافی ہائی لیول کے لیے. ایتھیزم کے خلاف آرگیومنٹ یہی ہے کہ تم چاہتے ہو میں اللہ دکھاؤں، اللہ نے خود کہہ دیا میں نے اپنے آپ کو نہیں دکھانا. میں اس بحث میں کیسے جاؤں کہ جس بحث کے خلاف میرا ایمان خود کھڑا ہے؟ اللہ تحقیق سے نہیں ملتا، تسلیم سے ملتا. جی، ایمان is not up for discussion with an atheist because he is trying to tell you things which are evidential. Iman is not an evidential argument. ٹھیک ہے، ایمان is or is not. سمجھ رہے ہیں؟ سو اس طرح کے بڑے آرگیومنٹس دیے ہیں. امام جعفر صادق کے امیزنگ آرگیومنٹس ہیں ایتھیزم کے خلاف، ڈائریکٹ اٹھ کے اپنے وہ استعمال کریں. میں ایتھیزم کی کسی الگ سے ایک اسٹرکچرڈ ڈبیٹ جو ہے نا وہ پریپیئر کرنے کے لیے اس کو دے دوں گا، بٹ آرگیومنٹس ہوں گے. وہ یاد رکھیے گا، یہ ہوتا ہے آرگیومنٹس، ادھر سے نہیں آتا ایمان. لاجک بڑے مانگتے ہیں نا، وہ کیا مانگے لاجک جتنے مرضی دے دیں. ابھی میں قسم نہیں اٹھا سکتا مسلمان ہوں، کیونکہ غیب کا علم نہیں ہے، فیوچر کا بھی نہیں، مگر پرابیبلٹی یہی ہے کہ آرگیومنٹ سے نہیں کوئی مسلمان ہوتا. کسی کو جتنا مرضی یہاں سے آپ کنونس کر دیں. ایمان ایسے، میں آپ کو ابھی لیٹسٹ ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بندہ کنورٹ ہوا، مجھے کہتا ہے، میں نے کہا کیا ہوا، کیا تھا؟ ہندو تھا، انگلینڈ میں. کہتا ہے میں کیسے بتاؤں یار، دنیا میں کوئی بھی انسان یہ کتاب نہیں لکھ سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا تو نے ایک دفعہ یہ بات کر دی نا کہ ایسے مت کرو یا اس طریقے سے یہ کرنا غلط ہے. اب انسانی سطح پہ جملہ دوبارہ لکھا نہیں جا سکتا. ایک دفعہ لکھ دیا نا، یہ کون ہے جو 600 دفعہ ایک جملہ لکھی جا رہا ہے؟ انسان کا دماغ ایسے کام نہیں کر سکتا. کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، بس ٹھیک ہے، ہو گیا کہانی. کہیں اور چیپٹر میں مینشن کر دوں گا کہ وہاں پہ میں نے بولا تھا نا، اللہ کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. 600 دفعہ ایک جملہ ایز از ریپیٹ کر دیا. ایک انسانی دماغ کیسے یہ کمپریہینڈ کرتا ہے؟ کیسی باتیں اللہ دل کیسے پھیرتے ہیں؟ سامنے پڑی ہوئی بات نہیں سمجھ آتی کہ ایتھیزم کے خلاف آرگیومنٹ ہے. نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، ہونا نہیں چاہیے. نو، ایتھیزم کے آرگیومنٹس ادھر گھوم جائیں گے یہاں سے. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ بس ایٹ بیسٹ ریبٹل ہے. کیا اوکے سو somebody repeated اس ایٹ بیسٹ سائیکالوجی کی رل میں آرگیومنٹ آتا ہے. سائیکالوجی ہے نا کہ ریپیٹ نہیں کروں گا میں،
سائنس کا تو اللہ تعالیٰ صرف دلوں کو پھیر رہے ہیں، ورنہ آرگیومنٹ جس لیول، میں آپ کو آسان سی بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے ایتھیزم کا آرگیومنٹ کے خلاف قرآن پاک میں پتہ ہے کہا کہ اگر میں تجھے معجزے دیتا نا تو انہوں نے کیا کہنا تھا کہ تو جادو کر رہا ہے. سمجھ، ایتھیزم کے خلاف اللہ نے کیا دیوار توڑی ہے. کیوں؟ اللہ کو پڑھتا پہلے ایتھیزم آیا، ہود کے پاس معجزے دیے، سلیمان کے پاس معجزے دیے، داؤد کے پاس معجزے دیے، موسیٰ کے پاس معجزے دے دیے نا، اور پیچھے چل جائیں. کوئی مانا؟ کوئی نہیں مانا، اور معجزے دیکھ کے نہیں مان رہے. یہ تو وہ بنی اسرائیل تھے جو مسلمان تھے، موسیٰ کے اوپر ایمان لے کے کوئی طور پہ آ کے 2 نمبری شروع کر دی انہوں نے. ہم ایتھیزم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کوئی طور پہ آئے اللہ کے ڈائریکٹ فرشتوں کی سائے میں ڈائریکٹ آگ کا الاؤ تھا جو روشنیاں دکھا رہا تھا. حضرت موسیٰ نے سمندر پھاڑ دیا. اور نخرہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو آگے موسیٰ سے کہتے ہیں تو جا ہمارے سے بردار. اللہ نے اپنا جلوہ دکھا دیا، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں موسیٰ تو ہی جا، ہماری جان خطرے میں ہے، تو کوئی طور پہ ہم تیرے ساتھ نہیں جا رہے. جس میں مقداد کو نہیں، حضرت سعد بن معاذ نے آئی تھنک کہا ہے، کیپ فرگیٹنگ، کہ مجھے مقداد کا ایک جملہ مل جائے نا، میں سارے، عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے ساری میری عمر کے اعمال لے لے، مقداد کا وہ جملہ مجھے چاہیے. جب نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو بنی اسرائیل کی اتنا نہیں بولیں گے کہ موسیٰ تو جا، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، میں آپ کو نہیں جو اکیلا چھوڑنے لگا، میں بنی اسرائیل نہیں ہوں کہ جس نے کہا موسیٰ تو جا، کوئی طور پہ ہماری جان خطرے میں آ جاتی ہے، اللہ کو دیکھتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مقداد کا وہ ایک جملہ میری پوری دنیا، میری لائف کے تمام تر اعمال اگر کوئی گناہ ثواب کیے ہیں تو وہ لے لو، بس وہ مقداد کا وہ جملہ دیتا. کہ جس لیول پہ آ کے انہوں نے نبی اسلام کو یہ بات کی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی. سمجھ رہے؟ دھیان میں رکھیں میں کس چیز کی آپ کے کس کوشچن کے آنسر میں کیا چیز کنسٹرکٹ کروں تھاٹ میں. سو ڈو ناٹ تھنک کہ ساحل ادیم صاحب نے 50 آرگیومنٹس کی لسٹ اور پاسچولیٹس نکالے کہ اگر یہ والا بندہ یہ بولتا، ڈاکنز یہ بولتا، سائنس کھول دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آئی ہیو ایکچولی، میں بایولوجی ورسز بایولوجی، سائیکالوجی ورسز سائیکالوجی، فزکس ورسز فزکس کرتا رہا ہوں، میری تو عمر گزری ہے. بٹ آئی نیور ایور آرگیو ود این ایتھیسٹ بیکاز اس کے بعد اینڈ ان مائنڈ کنورژن ہے. نو اینڈ ان مائنڈ یہ ہے کہ تیرا بچہ جو ہے نا اس جن سے ذرا باہر آ جائے. تو نے نہیں مسلمان ہونا جب تک کہ اللہ نہ کرے. سر جیسے تنظیم اسلامی ہے وہ اس وقت خلافت کے لیے کام کر رہی ہے. سوری آئی ڈو ناٹ نو کہ وہ کیا کر رہی ہے. سر وہ اب گورنمنٹ کے جب تک انڈر چل رہی ہے تو بس چل رہی ہے. کوئی علم ہی نہیں ہے سر. یہ کہہ لیں میرا کلیم ہے کہ جب تک وہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسری جماعت اٹھائے کہ سب کو پتہ ہوگا حزب التحریر. میں نا ایک پریگمیٹک سی بات کرتا ہوں. ہر طرف یہی بات ہوتی ہے کہ یہ خلافت کر رہی ہے، آرمی اس کو پکڑ لیتے جو خلافت، یہ جنرل کنسنسس ہے پاکستانی یوتھ کا. آپ ایک دفعہ پاکستان آرمی کو نا ذرا ایکویشن سے ہٹائیں نا اس جیوگرافی میں، آپ کو خلافت نہیں جان بچانے کی نوبت آئیں گی، ہندو راج سب آپ کے اوپر آئے گا. بگر پالیٹکس میں پاکستان آرمی کی جو ویلیو ہے نا ہماری جیو پولیٹیکل ریجن میں، اس میں سب سے بڑا خطرہ وہ جو 2 نمبری انڈیا کے معاملات کی آرمی چھوڑے، انڈیا کی آرمی نے کیا کرنا ہے. ہمارا انڈین انفلوئنس آن آور مین اسٹریم ڈیسیجن میکنگ باڈیز وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام وما یعلم جنود ربکم، آپ کو نہیں پتہ اللہ کس سے کیا کام لے رہے. ٹھیک ہے. سو when I look at the پاکستان آرمی I look at the most valuable asset جو کہ اس وقت اس ریجن میں اتنی زیادہ پاور آپ سمجھیں تکے پہ آئی ہے پاکستان آرمی کے پاس. انہوں نے وہ گیمیں ڈالی ہیں. They thought and they planned and Allah planned and Allah is the mightiest of all planners. ایک دفعہ پاکستان آرمی کو اس ایکویشن سے نکالیں کہ ہم نے یہاں پہ صرف یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں یا پھر کوئی سازشیں ہیں، all of a sudden ہمارے مسائل کی نہ صرف تعداد بلکہ ان کی ڈیپتھ اس جگہ پہ پہنچ جانی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آرمی خود اپنے ہر دشمن کو پہچانے نا، خالی 2 دشمنوں کو نہ پہچانے کہ امریکہ یہ ہے تو یہ وہ کافر وہ ہے. آپ ہر دشمن کو پہچانے کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کس سے کام لے رہے ہیں. لک ایٹ دا بگ پکچر. حضرت نعیم رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بتائیں مت، ابھی نہ بتائیں. غطفان کو انہوں نے پھر کیا بولا اور قریشیوں کو کیا بولا کہ 10 بندے دو ورنہ یہ تم سے فراڈ کریں گے. اور قریشیوں کو بھی بولا غطفانیوں سے 10 بندے لینا ورنہ فراڈ کریں گے، ورنہ احزاب کا غزوہ ہمارے ہاتھ میں آتا. وی نیڈ ٹو نو دا ٹیکٹیکل ویلیو آف ایوری تھنگ ایز اے مسلم. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، آئی ایم ویری کلوز وتھ سو مینی آف دیز پیپل. اللہ تعالیٰ نے آگ جہاں جہاں لگائی بھی ہے نا، آپ حیران رہ جائیں گے.
کس کس دل میں کیا کیا شعلہ اللہ نے جلا کے رکھا. میں نے کہا نا دلوں میں کام ہمارے ہیں ہی نہیں, وہ اللہ کے کام ہے. اللہ کس جگہ پہ ٹارچ آن کرتے ہیں, بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار ادھر سے یہ بات آ گئی. ٹھیک ہے, میں آپ ہی کے شیخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ میں جانتا تھا ایک دوست کو اپنی یونیورسٹی میں کولوراڈو میں ہی کہ شراب کے نشے میں دو لڑکے اللہ رسول ڈسکس کر رہے, مسلمان تھے, اور تیسرا شرابی سن رہا ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ, اور تینوں شراب میں وہ نشے میں سیرت سنا رہا اس کو کہ تو میرے مذہب میں آ جا, تبلیغ ہو رہی ہے. کولوراڈو کی یونیورسٹی میں 2 شرابی ایک گورے کو کنورٹ کر رہے ہیں شراب پی کے کہ محبت کا اصلی درس تو ہمارے دین میں ہے, اور یہ وہ, اور وہ سن بھی رہا ہے. اور دونوں مسلمانوں نے شراب نہیں چھوڑی, وہ گورا کنورٹ ہو کے ون آف دا بگیسٹ دائز ہے اس وقت. اللہ نشے کے دوران بھی ہدایت دے رہے ہیں عقل کو. ٹھیک ہے, یہ آپ ہی کے شیخ کا واقعہ سنا ہے میں نے. وائی, ہمیں نہیں پتا یہ کہانی کیا ہے, یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, کس کے دل کو کب ایسے کر کے پھیرا کب کہاں, اور ہم نے جج کر دیا نہیں تو دوست کی ہے, بیکاز تو اس گلی سے نکلا ہے, اس گلی میں تو سبز گنبد والی مسجد ہے, سمجھ یہاں پہ اذان سے پہلے صلوات پڑھے جاتے. وی ڈو دیٹ آل دی ٹائم, وی ڈو ناٹ نو کب کون پھر جائے. ٹھیک ہے, سو I know problems are there. There is no doubt. But we can't be just, وہی میں نے کہا نا ایک طرف نہیں ٹلٹ ہو سکتے ہم کبھی بھی. ہمیں نگاہ رکھنی پڑے گی. نبی علیہ السلام نے فراست کی دعائیں کروائی ہیں مسلمانوں سے. ہمیں فراست کی دعائیں, فراست سے دیکھو ہر چیز. فراست کا مطلب ہے کہ وزڈم نکالو اس چیز کا, انڈرسٹینڈ دا ڈیپتھ آف نالج, ناٹ جسٹ دا ایپیڈرمل نالج. سو ڈونٹ بی سچ این آبٹوس مسلم. کہ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے اور کہ جب بھی دین کی بات ہوتی ہے پاکستان آرمی کے اوپر ایک نہ کوئی اعتراض ہوتا ہے. آئی سی سچ این امیزنگ یوز آف دس انسٹیٹیوٹ. اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ہسٹری پڑھے نا ذرا, انڈیا کے ساتھ کیا مسائل رہے ہیں. دیر از اے پرابلم دیٹ یو اینڈ آئی آر ناٹ ریڈی فار رائٹ ناؤ کہ وہ والے پرابلم. ایک اور بہت بڑا بوجھا میرے سر پہ آ کے گر جائے اور میں پھر دیکھوں یا نظام کیسے لے کے آنا ہے. پھر نظام ہم سے گورے نہیں وہ برداشت ہو رہے تھے, گوروں سے پہلے والے انڈینس, اب تو اکوپڈ ہیں. انڈین کیوں بول دی میں نے, ہندوز, اوکے, ہندو فلاسفی, سمجھ رہی. سو وہ بھی گریٹر اکھنڈ بھارت بنا رہے ہیں. ہم گریٹر اسرائیل کے اوپر کیوں چڑھے رہتے ہیں, ادھر بھی تو اکھنڈ بھارت کا ہی, ہم تو ڈائریکٹ ان دا لائن آف فائر ہیں. ٹھیک ہے, سو look at it from a way bigger perspective and you'll find great things in things which are apparently arguable at best. سر میرا پہلے ایک سے ریلیٹڈ ہے, جیسا نظام سے ریلیٹڈ ہے, جیسے کہ نظام, ابھی نظام کی بات ہو رہی تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک گورنمنٹ لیول پہ ایک نظام اسٹیبلش ہونے کی ضرورت ہے, یا ایک ہوم لیول پہ ایک جو میرٹل لیول پہ جو ہے اس کا نظام پہلے اسٹیبلش ہو, اس کے بعد پھر یہ گورنمنٹ لیول پہ ہے مگر ہوتا گھر سے, اس کے علاوہ نہیں ہوگا. ورنہ کیا ہوگا, خلافت آ جائے گی. سمجھ لیں کل خلافت آ گئی. جو جماعت اسلامی کے بیٹھے نا ان سے میں ڈائریکٹ خطاب کرتا ہوں, کیونکہ وہ میرے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مودودی کا نام لے کے خلافت کی باتیں, خلافت کے خلاف بات کرے. خلافت کے لیے مسلمان ریڈی ہے ہی نہیں. آج خلافت آئے گی, آپ کے اپنے بچے امیگریشن مانگیں گے باہر کی, سمجھ رہے, ہمارے بچے خود بھاگ جائیں گے, اپنے سگے بچے بھاگ جائیں گے, ہمارے گھروں سے بھاگ جائیں گے. ہم نے ٹام کروز ریڈی کیے ہوئے, سمجھ رہے, ہم نے کروز مسل نہیں ریڈی کیے ہوئے, ہم نے ٹام کروز ریڈی کیے ہوئے. We are not preparing Muslims. And why are we talking about خلافہ? خلافہ کی پہلے مینٹیننس اسٹریٹجی ہوتی ہے, 30-40 سال لگتے ہیں اس میں, کیا پتا 100 سال لگ جائیں, تاکہ جب ایک دفعہ آئے تو آگے ٹارچ دینی کس کو ہے. مجھے ملے گی ٹارچ, سمجھ لیں مودودی صاحب نے خلافت دی ہوتی, میرے ہاتھ میں آنی تھی, میں نے کیا کر لینا تھا, اس کا ادم مچا کے رکھ دیتا میں. I'm not ready for it. We have to prepare a Muslim in our own household کہ بھائی بیسک ورچو کیریکٹر بلڈنگ ہوتی کیا ہے. کیریکٹر بلڈنگ کا کورس اتنا بیسک ہے کہ مطلب میں آپ کو بتاؤں نا, ایک کورس میں نے بنایا ہوا ہے نا, میں تو ہمارا تو کام ہے, اسکول روح کانپ جاتی ہے بیسک سے, کے اوپر یار آنیسٹی سکھا رہا ہے, تو ورچو سکھا رہا ہے, کریج سکھا رہا ہے, اور مطلب 10 سالہ کورس ہے. کیریکٹر بلڈنگ نہیں کرائیں گے مسلمانوں کی, خلافت تو بہت ہی بڑا پہاڑ ہے, اسی پہاڑ کے نیچے کچل کے مر جائیں گے مسلمان. خلافت لانا ہر مسلمان کا مقصد ہے, مگر خلافت لے کے آ کے جھنڈا لے رہا کے بھاگ نہیں جانا, مینٹین کرنا کام, سمجھ رہے ہیں.
اگر وہ مینٹین کرنے کے لیے بچے تیار کیے ہوئے تو اللہ بچائے, کیونکہ اس کے بعد 100 نسلوں تک کسی نے خلافت کا نام نہیں لینا. ایسی کوئی الرجی ہو جائے گی کہ یہ تھی خلافت. آپ کے سامنے طالبان پہ کیا پریشر ہے اس وقت؟ طالبان اب جا کے پریشر میں آئے. پہلے تو مر جاتے تب بھی جنتی, جیت جاتے تب بھی جنتی, ون ون سچویشن تھی ان کی. آپ وہ غلطی کریں 100 نسلوں تک کوئی کہے گا دوبارہ کوئی اسلام کی بات نہ کرے. اب جا کے ان کی ریئل گیم سٹارٹ ہوئی ہے. ناؤ دے آر انڈر سو مچ پریشر کہ میں کچھ بھی کروں گا 15 نسلیں اسلام کو یا دعائیں دیں گے یا بد دعائیں دیں گے. ریئل گیم از اسٹارٹنگ ناؤ. آپ ابھی طالبان کی بات کر رہا ہوں, یہ خلافت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ سوچیں خلافت کی باتیں کریں ہم جیسے نے اگر خلافت لے آئے تو 100 نسلوں نے آئندہ خلافت کے خلاف خود جہاد کرنا ہے. کیا پتہ اسلام کے خلاف جہاد شروع کر دیں کہ یہ دس واز یور اپیٹمی, یہ تھی تمہاری بڑی اچار ڈالنا تھا اس کا, یہ تاج بنانا تھا تم نے مسلمانوں کو. اس کے بعد کیا قدر مچایا. ہم سے تو پی ٹی آئی اور نون لیگ نہیں برداشت ہوتی. لڑکی پکڑ لیتے ہیں, نہیں تو بینک لوٹ لیتے ہیں, نہیں تو راشی ہے, نہیں تو پراپرٹی کے اوپر 2-2 کروڑ پہ 3-3 کروڑ پہ ایک پاکستانی جو ہے نا وہ غبن کا وہ ہے متحرک ہے. کھلی گاڑی ملے تو میں دیکھتا ہوں کوئی کراچی میں بیٹھا ہوں ادھر تو کوئی ایک بندہ کراچی میں آتا ہوں نا سب سے پہلے گھر سے فون آتے ہیں موبائل لے گھر چھوڑیں. ہم سے موبائل نہیں بچ رہے تو خلافت بچے گی جس میں فل پاور آ رہتی ہے ہمارے پاس. آپ میں سے کوئی ہے جس کا موبائل سنیچ ہوا ہو؟ میں دیکھا یہ جملہ سوچیں ذرا, یہ اسلامک جمہوریہ پاکستان میں جملہ بولا جا رہا ہے. بھی کوئی بھی نہیں ایسا سر, ہم سب کے اوپر بندوق تانی جا چکی ہے. ایسے بندوں کو آپ نے دینی ہے خلافت جو موبائل نہیں چھوڑتے آپ کا, وہ آپ کی جان چھوڑ دیں گے. ایسے تو نہیں ہوگا نا. دی ہیو ٹو نو 2 یا 3 سٹیپس کی اسٹریٹجی ہے, لمبی نہیں ہے. 2 نسلیں بس, زیادہ بڑی سائنس نہیں بتا رہا ہوں کہ نہیں خلافت نہ کرو. 2 نسلیں لانے کے لیے کوشش تو کرنی ہے, نظام کے بغیر مرنا نہیں ہے. کوشش کے بغیر. عمر بن خطاب نے کہا جو جہاد کی خواہش کیے بغیر مرا منافق مرا, اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا. خواہش کی, ایٹ لیسٹ خواہش نہیں کی تو نے, ٹھیک ہے. نظام کے علاوہ کام نہیں ہے. مگر یہ مت سوچیں کہ کوئی نخرہ یا فیشن ہے ہمارا. خلافت از ناٹ اے فیشن, اٹس اے لائف اسٹائل. ہم تو ابھی شلوار قمیض ریڈی نہیں ہوتے سمجھنے, ہم داڑھی ریڈی نہیں ہیں, ہم روزہ ریڈی نہیں ہیں. پاکستان میں روزے نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے. ہم فجر ریڈی نہیں ہیں اور ہم خلافت ریڈی ہو گئے. یہ وہ والے جو سویٹنرز ہیں اسلام کے. فجر کچھ بھی محنت نہیں لگتی. 2 رکعت فرض سنت, 2 رکعت فرض, کہانی ختم. فجر یہ نہیں کام ہو رہا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں میجر ریفارم آف اسلام کو اپنے کندھے میں بٹھاؤں گا. کوئی ایک ایسی کمپنی نہیں ہے جہاں پہ چوری نہیں ہو رہی. میجر کارپوریٹس کی بات بتا رہا ہوں میں. کراچی کا ہی آپ کو مثال دیتا ہوں. یہاں پہ کلفٹن میں انٹرویو کے لیے آیا ہوا, 23 یا 45 بندہ میں نے اس دن انٹرویو کیا. پینل میں تھا, زونگ میں کام کرتا تھا, زونگ ٹیلی کام میں. اور میں نے کہا بیٹا, اور CSE بزنس سینٹر سے کہتے ہیں, اس کا مینیجر ہائر کر رہا تھا میں. اور انٹرویو لگا ہوا ہے, لائن لگی ہوئی ہے, لوگ آئی تھے, لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. اس لیے میرے آنسو آتے ہیں. لڑکیوں نے بھی یہ جواب دیا. میں نے کہا یہ بیٹا یہ گولڈن نمبر سم ہے, کمپنی سے 1 لاکھ کی ملتی ہے, ٹھیک ہے. یہ 2 لاکھ کی بیچنی ہے. 50,000 تھے, 50,000 میری کمپنی کو. مجھے ٹیکنیک سکھا, تیری سیلنگ اسکل کیسی ہے. ہر بندے نے کوئی نہ کوئی کمہار کسانی پن دکھایا, اپنی آرٹ لگائی. کیسے بیچوں گی, ایسے بیچوں گا, یہ کروں گا, میرے جاننے والے ہیں, میری پھپھو ہے وہ ایڈکٹ ہے گولڈن نمبر کی. ہر بندے اپنی کہانی سنا رہا ہے. ایک بندے نے یہ جرت نہیں کی جو کہہ سکے سر 2 نمبری کے لیے مجھے رکھ رہے ہیں آپ, مطلب چور ہیں آپ. ادھر آپ سمجھ رہے ہیں شمر نے جب حسین کے اوپر تیر چلایا تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا کر رہا ہے. پتہ تھا کیا ہوا تھا, آرڈر آیا ہوا تھا اوپر سے, اللہ کا آرڈر آیا ہوا, جیسے سر یزید کا آرڈر آیا ہوا تھا. سوچے ذرا, نبی پہ جو تیر چلانے والے ہمت رکھتے ہیں, کو کیا ہوتا ہے نظام بن گیا ہوا ہے, اوپر سے نظام کا آرڈر آ گیا. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. یو تھنک دوز آر ناٹ مسلمس. جی باس نے آرڈر دے دی, میں تو چور کروں, 2 لاکھ کی سم بیچوں گا, باس نے جو کہہ دیا. اور تو شمر ہے, تو یزید کا فوجی ہے, تو حسین پہ نیزہ چلانے والا بندہ ہے. مگر کیا حسین ہے ہمارے اندر؟ بالکل ہے, اللہ کی قسم ہے ہمارے اندر, اللہ کی فطرت پیدا ہوئے ہیں ہم. میں لمبی بات نہیں کر سکتا, بہت لمبا ہو گیا جواب, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اصلی کہانی بتاتا ہوں, اسی زونگ کی سنا دیتا ہوں. جب پی ٹی اے نے نا 5 سموں کا بین لگا دیا, پہلے آپ کی عمریں شاید اتنی نہیں ہے, پہلے 10 سم رکھ سکتا تھا پاکستان میں, ابھی بھی 10 رکھ سکتا ہے, ہاں 5. تو پہلے انلمیٹڈ تھا, پھر 10 پہ آئے, اور 2012-13 میں 5 پہ بین لگ گیا. میں زونگ میں تھا اس وقت.
چھوٹا کر کے واقعہ سنا رہا ہوں, بڑی تفصیل ہے, ایک اور ویڈیو میں کور ہے, مگر آپ کو سنانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتہ چلے کہ اندر سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک چنگاری چاہیے, ایک چنگاری, بس جنگل میں آگ لگ جاتی ہے, ایک چنگاری. جب میٹنگ بلائی سی ای او نے, زونگ کے سی ای او نے میٹنگ بلائی اپنے کی ممبرز کی, ہم بیٹھے ہوئے 22-23 بندہ تھا پورے روم میں. پی ٹی اے کا اصول وہ آ گیا ہے, میمو آ گیا ہے کہ افیکٹو امیڈیٹلی 5 سموں سے اوپر کوئی کمپنی نہیں بیچ سکتی. یاد رکھیے کہ میں حسین یزید کی بات کر رہا ہوں ادھر, ٹھیک ہے. آپ نے سوال کیا نا کہ نظام کیسے ہوگا. چائنیز سی ای او ہے, ادھر سے وہ بات شروع کرتا ہے نیلسن منڈیلا کے اصول کے اوپر کرتا تھا کہ اپنے لیفٹ سے بات شروع کرے گا رائٹ تک اور آخری بات کرے گا خود. یہ اس کا میٹنگ کا اصول ہے. میں اس کے دائیں ہاتھ سے 2 نمبر پہ بیٹھا ہوں کیونکہ میرے باس اس وقت چیف کمرشل تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں اسٹریٹجی میں تھا تو میں ادھر بیٹھا. میرے رائٹ پہ ایک بندہ, اس کا نام ہے عبید سلیم, ٹھیک ہے, ابھی بھی آئی تھنک ٹیلی کام میں ہی ہے وہ. بات چیت شروع ہوئی ایک ایک کر کے, تو جو ہمارے لیگل ریگولیٹری کے ہیڈ تھے انہوں نے کہا کہ اپنے سی ای او کو باس کو خوش کرنے کے لیے آپ فکر نہ کریں, پی ٹی اے میں اور رحمان ملک کو ایسی چھینک آئی ہے, فکر نہیں, میرا دوست ہے, میں نے اسے کال کر دیا, 3-1 مہینے تک کوئی مسئلہ نہیں ہو, کوئی آڈٹ نہیں ہوگا ہمارا. اس نے پھر آگے مارکیٹنگ ہیڈ سے پوچھا کتنے کا نقصان ہے, تو انہوں نے بتایا سر بلینز کا نقصان ہے, ملینز کا نہیں, بلینز کا نقصان ہے. کیونکہ زونگ فائنل کمپنی تھی مارکیٹ میں, ہمارے پاس تو تھے ہی بچے کچھ کسٹمر جو پہلے بھی موبائل لنک رکھتے ہو, ٹیلینر رکھتے ہی, ہماری بھی لے لو, ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو نخرے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا, تو ہم تو گئے, وائپ آؤٹ ہو چکے. زونگ واز سپوز ٹو بی وائپڈ آؤٹ آفٹر دس. تو یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ نمبر جو خمیازہ جو نقصان ہونے والا ہے نا وہ ابھی میں ایسٹیمیٹ بھی نہیں کر سکتا, مجھے 1-2 دن نہیں, میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر دوں گا کتنے کا نقصان ہونے لگا اگر یہ ہو گیا. تو آگے کرتے رہے کہ بات ہوئی. تو میرے ساتھ جو عبید صاحب ہیں نا, عبید سلیم صاحب, ان کی باری آئی. تو عبید صاحب نے کہا کہ سر اس پہ تو افیکٹو امیڈیٹلی لکھا ہوا ہے. تو جو ریگولیٹری کے چیف تھے نا انہوں نے کہا بائی دا وے ہی واز دا مینٹور آف عبید, اوکے, ہم سب کی مینٹور تھے, این اولڈ مین, ویری ویری امیزنگ مین, بٹ ہی واز ڈوئنگ ہز جاب. ہی سیڈ اب چائنیز جب سی ہوتا ہے نا, ہم نے جب اندر کی بات کرنی ہوتی تو ہم اردو میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, زونگ میں. تو اس کو انہوں نے کہا بھائی یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے, تو عبید صاحب آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, جو چل رہا ہے بس چلتا رہنے دیں. میں نے جب کہہ دیا کہ میں بات کر لوں گا رحمان ملک سے اور یہ وہ, تم 3 مہینے تک سمیں بیچو, اپنی 10 سمیں بیچو ایک بندے کو. اب اپنے ہی مینٹور کو, وہ بھی کارپوریٹ کلچر میں یہ بات کرنا آسان نہیں ہوتا. یو نو واٹ ہی سیڈ, میں آج تک اس بندے کا جملہ نہیں بھولا ہوں اور اس کی وجہ سے کیا ہوا وہ بتاتا ہوں آپ کو. اس بندے نے کہنا تھا اپنے مینٹور کو, پوری ٹیم مینجمنٹ میٹنگ کے سامنے, سی ای او کی میٹنگ ہو رہی ہے, میک اور بریک کا کیریئر میٹنگ ہوتی ہے. ہی سیڈ سر بٹ دس میمو سیز افیکٹو امیڈیٹلی. اگلی بار پھر ڈانٹ پڑی, یار تو نہ کیوں کہانیاں سنا رہا ہے, جس طرح نہیں پنجابی میں محاورے ہوتے ہیں نا, کراچی میں نہیں ہوتے کہ آگے چلاؤ بس, زیادہ نا لیکچر نہ دو, بس سائن کرو میمو پہ, آگے کرو بس. اینڈ ہی سیڈ بٹ سر, یہ جملہ ایز از کوٹ کر رہا ہوں اس کا, بٹ سر مائی فادر نیور ریزڈ اے تھیف. میرے باپ نے چور نہیں پرورش کا, میرے گھر میں چور نہیں پیدا ہوتے, یہ چوری ہے, میں 2 نمبری کے اوپر سائن نہیں کر رہا. یہ سی ایس سی مینیجر کے انٹرویو میں 50 ہزار کی تنخواہ کے پیچھے سارے چور لائن پہ آ گئے تھے, اور 7.5 لاکھ روپے کی تنخواہ کے اوپر ایسے اس نے پھینکا کہ نہیں سر چوری نہیں ہوگی, جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد مجھ جیسے ایک عام سے بندے کو پر لگ گئے کہ یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی صحیح بات کرنا, یزید کو نہ کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی کہ نہیں مارتا حسین کو تیر, جو چیز غلط ہے غلط ہے, ہوگا تو خلیفہ اپنے ٹائم پہ. میں غلط کام کے ساتھ حصے داری نہیں کروں گا. اپنے ہی باس کو کہنا تھا نا, ہمت ایک بندہ دیتا ہے اور کروڑوں اس کا پھل کھاتے ہیں. پروف آف کانسیپٹ چاہیے ہوتا ہے بس کہ یہ کر سکتا ہے, میرے جیسا ہی بندہ کر سکتا, بس اتنی سی بات تھی, ہو گیا. میں آپ کو اس طرح کی کم از کم 30 مثالیں دے سکتا ہوں. ہمارے پاکستانی کی دی ہے نا, کوئی بل گیٹس کی, کوئی ہارورڈ بزنس ریویو تو نہیں دیا آپ کو. ہم میں ہی ہیں یہ لوگ. آپ کے اندر اللہ کی فطرت ہے, ایک دفعہ کرنے والے بنے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگلے بندے ایسے چنگاری آگ, پورا جنگل آگ پکڑ لے گا کہ ہاں کام کرنا ہے. ہمیں وہ ہیرو مل نہیں رہے ہیں اصل میں. دیٹس اٹ. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے حمزہ, یہ
وہ ایک ہیرو چاہیے ہوتا ہے, وہ آپ ہیں. ایک تو کریں گے, دیکھیں گے پھر کیسے کیسے طاقت بنتا ہے پیچھے. بس لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ کون کرے, کون پہلا کون قطرہ. پہلا قطرہ ایسے ہی بنتا ہے بھائی, پہلے 7 لاکھ کو ایسے پھینکنا پڑتا ہے. وہ الگ بات ہے اس کی نوکری نہیں گئی, بچ گئی, اس نے تو سمجھا, ہم نے بھی سمجھا گئی, مگر وہ تو اللہ کا معاملہ ہے, رسک اس کا دل ہو. کیونکہ CEO نے بھی یہی کہا کہ بھائی 2 نمبری نہیں کرنی, کوئی اور ٹیکنیک نکالو, 2 نمبری نہیں کرنی.